پاکستان پچھلے 2 سال میں جس طرح کی ترقی کر رہا تھا، جس طرح کی اس کی جو گروتھ ریٹ ہے، یعنی جو یہ ثابت کرتا ہے کہ ملک میں کس طرح ملک کی دولت کتنی بڑھی جا رہی ہے، تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہتے ہوئے کہ 2004-05 جب کہ مشرف کے دور میں بہت زیادہ باہر سے پیسہ آ رہا تھا، یاد رکھیں ہم ان کی جنگ لڑ رہے تھے اور اس وقت بڑا پیسہ پاکستان میں آ رہا تھا، یہ اس دور کے بعد سب سے 2 سال وہ گزرے ہیں جس سب سے زیادہ ترقی ہوئی ہے۔ تو ہماری اکنامک سروے کہتی ہے کہ 5.74 ہمارے تیسرے سال میں اکنامک ہماری جو جی ڈی پی ہے، جو سالانہ دولت ہے، اس میں اضافہ ہوا، اور یہ آخری سال 5.97 پہ ہماری دولت میں اضافہ ہوا۔ پھر سے میں یہ کہہ دوں، یہ 2004-05 کے بعد سب سے وہ 2 ایسے سال ہیں جدھر سب سے زیادہ ہماری آمدنی میں اضافہ ہوا ہے، ہمارے آخری 2 سال۔ دوسری چیز یہ بڑی آپ کے لیے کہ ملک ترقی کیسے کرتا ہے؟ ملک ترقی تب کرتا ہے جب اس کے پاس پیسہ آتا ہے، جب اس کے پاس پیسہ آتا ہے خرچ کرنے کے لیے۔ تو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ یہ اکنامک جو ہماری سروے کے فگرز کے مطابق ہمارا جو ریونیوز میں ٹیکس میں اضافہ ہوا وہ 6.1 ٹریلین یعنی 6100 ارب روپیہ ہم نے ٹیکس اکٹھا کیا۔ پھر ہماری ایکسپورٹس جو تھی، دوسری طرح ملک میں اصل تو تب ملک کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے جب اس کی ایکسپورٹس بڑھتی ہیں، تو یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ایکسپورٹس میں ہماری بڑھی ہیں 32 ارب ڈالر۔ اور یہ یاد رکھیں کہ پچھلے جو ہمارے آنے سے پہلے پچھلے 5 سال تقریباً وہیں کی وہیں رکی ہوئی تھی، تو ہمارے دور میں 32 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس بڑھی۔ پھر ریمیٹنسز جو اوورسیز پاکستانی پیسہ بھیجتے ہیں، وہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا، اور جو ریکارڈ ہوئی وہ تھی 31 ارب ڈالر۔ اس کا مطلب جو بیرون ملک پاکستانی تھے انہوں نے ہمارے اندر، ان کو اعتماد تھا، وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ یہاں عمران خان یہاں سے پیسہ باہر نہیں بھیج رہا، بڑے بڑے وہاں فلیٹس اور وہاں باہر کے ملکوں میں نہیں پیسہ انویسٹ کر رہا، لنڈن میں بڑے گھر نہیں دے رہا۔ تو انہوں نے اس کے ہمارے پہ اعتماد رکھتے ہوئے ریکارڈ ریمیٹنسز بھیجی ہیں پاکستان کی تاریخ میں، جس کی وجہ سے ہمارا یہ جو گروتھ ریٹ جو میں اوپر بتایا کہ تقریباً 6% ہماری دولت میں اضافہ ہوا، تو وہ اس میں بہت بڑا ہاتھ یہ اوورسیز پاکستانیز کا تھا۔ پھر جدھر 60% پاکستانی دیہات میں رہتے ہیں، تو یہ بھی پچھلے دور کے مطابق تقریباً دگنی ہماری جو زرعی پیداوار تھی وہ دگنی بڑھی ہے۔ ہمارا جو اکنامک سروے کے مطابق 4.4% ہماری ایگریکلچر میں اضافہ ہوا، یعنی گروتھ ریٹ ہوئی ہے۔ تو یہ اگر آپ پچھلے دور کے مطابق ان کے مقابلے میں دیکھیں، اسے موازنہ کریں، تو یہ پہلی دفعہ اتنا زیادہ پیسہ گیا ہمارے کسانوں کے پاس۔ کبھی پچھلے 10-15 سال میں کسانوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں آیا، اور اس کی بہت بڑی وجہ کہ ہم نے جو انسینٹیوز دیے، ہم نے جو یہ جو شوگر مافیا تھا یہ پیسے نہیں دیتا تھا کسانوں کو، وقت پہ پیسہ دلوایا اور پوری قیمت دلوائی، پہلے کٹوتی ہوتی تھی، پورا پیسہ نہیں پہنچتا تھا، قانون بنائے، ان کو ٹائم پہ پیسہ دلوایا۔ جب کسان کے پاس پیسہ آیا اس نے اپنے زمینوں پہ لگایا، اس کی وجہ سے ریکارڈ 2 سال ریکارڈ ہماری فصلوں میں بمپر کراپس ہوئی، پیداوار بڑی، ریکارڈ پیداوار ہوئی۔ پھر انڈسٹری، یہ جو گروتھ ریٹ بڑھی ہے اس میں بہت بڑا ہاتھ انڈسٹری کا ہے۔ انڈسٹری ہماری بڑی 7.2% پہ، اور جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے جس میں دولت میں بھی زیادہ اضافہ ملک میں ہوتا ہے اور جس جو روزگار بھی دیتا ہے، وہ لارج سکیل مینوفیکچر 10.4% اس پہ گروتھ ریٹ ہوئی۔ اور یہ بڑی دیر کے بعد انڈسٹری ہماری ریوائیو ہوئی۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم آئے تھے تو فیصل آباد میں ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو رہی تھی، اپنی فیکٹریوں کو وہ ریل اسٹیٹ ہاؤسنگ پروجیکٹس بنا رہے تھے جب ہم آئے تھے۔
اور ٹیکسٹائل کی ریکارڈ ایکسپورٹس ہوئی. پھر جو سروسز سیکٹر ہے اس میں 6.2% پہ اضافہ ہوا. اور جب کہتے ہیں کہ جنہوں نے بہت بڑے قرضے لے لیے, ملک کو قرضوں میں ڈبو دیا, یہ میں آپ کو اب فگرز بتاتا ہوں کہ ہمارا جو ڈیٹ جی ڈی پی ریشو ہے, جو نون لیگ چھوڑ کے گئی تھی 64% پہ, 64% پہ, وہی ہم نے مینٹین کیا. اور یہ یاد رکھیں کہ ہمیں جب انہوں نے جو قرضے لیے ہوئے تھے اس بیرونی قرضوں کے اوپر سود دینا پڑتا تھا. ان کے زمانے میں آدھا یہ سال کا ڈالرز ان کا سود پہ واپس جاتا تھا ڈیٹ ریپیمنٹ پہ, ہمارا دگنا تھا. اس کے باوجود ہماری ڈیٹ جی ڈی پی ریشو وہ چینج نہیں ہوئی.